بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، وی لاگ نمبر 105 یعنی 105 اور 12ویں قسط ہے، اور واقعہ ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام کا۔ ناظرین، پیج ہے 112، کتاب کا نام ہے قصص الانبیاء، اردو میں ہے۔ اس کتاب کے رائٹر ہیں حضرت مولانا عبد المنان صاحب، قصص الانبیاء۔ ناظرین، اس کتاب کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر حضرت آدم علیہ السلام کے قصے آپ کے سامنے رکھے جاتے ہیں روزانہ کی بنیاد پر، 1، 2 یا 3۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زمیں مانگتے تھے، نظر مانگتے تھے، پیغمبر خدا سے عمر مانگتے تھے۔ جو فردوس میں ہو سب سے خوبصورت، عمر کے لیے ایسا گھر مانگتے تھے۔ جدا ہونا منزل سے پہلے جو ایسے، وہ اپنے لیے ایسا ہم سفر مانگتے تھے۔ اس بھیڑیے نے، جو کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے اپنے باپ کے پاس لہو لگا کر حاضر کیا تھا۔ ناظرین، یہ وی لاگ جو ہم آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں، یہ وی لاگ نمبر ہے 106 اور 13ویں قسط ہے جو ہم آپ کے سامنے رکھنے کو جا رہے ہیں۔ جاؤ ہمارا یوسف کہاں ہے؟ حضرت یعقوب علیہ السلام نے دریافت کیا، کس سے؟ جبرائیل علیہ السلام سے۔ یا اخی، میرے بھائی، یہ پکار رہے ہیں جبرائیل علیہ السلام سے۔ کون؟ حضرت یعقوب علیہ السلام۔ ہمارا یوسف، یا اخی، اے میرے بھائی، ہمارا یوسف کہاں ملے گا؟ میں کدھر جاؤں؟ میرے یوسف کو اللہ رکھے تو بہتر ہے۔ اتنے میں جناب باری تعالیٰ سے الہام ہوا، اے یعقوب علیہ السلام، تیرا بیٹا محفوظ ہے، اور اس کی حفاظت وہی کر رہا ہے جس کو تو نے سونپا، اور تم ان سے معلوم کرو۔ کہا انی میں قصوروار ہوں، کہا الہی میں قصوروار ہوں، میں نے خطا کی، مجھ پر رحم فرما۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ملک الموت جا کر پوچھا کہ یوسف علیہ السلام سلامت ہے یا نہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ملک الموت سے جا کر پوچھا کہ یوسف علیہ السلام سلامت ہے یا نہیں۔ ملکت موت نے کہا کہ یوسف علیہ السلام سلامت ہیں، اور ان کی روح قبض کرنے کا ابھی تک کوئی حکم نہیں ہے۔ یہ بات سن کر حضرت یعقوب علیہ السلام کو تسلی اور بھروسہ ہوا، لیکن وجہ فراق کے آہذاری کرتے رہے۔ روایت یوں کی جاتی ہے کہ یوسف علیہ السلام کے گم ہونے کا سبب یہ تھا کہ ایک دن حضرت یعقوب علیہ السلام نے کسی کی ضیافت کی تھی۔ ایک فقیر بھوکا محتاج ان کے در پر حاضر ہوا۔ اس محتاج نے کھانے کا سوال کیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ شاہ جی بیٹھو، کھانا حاضر ہے۔ اتنا بول کر حضرت یعقوب علیہ السلام کسی کام میں مشغول ہو گئے اور اس آنے والے محتاج کو کھانا نہ کھلا سکے۔ وہ فقیر محروم بھوکا یہ بد دعا کر کے چلا گیا، الہی تو اس کی آرزوؤں کو اس سے دور رکھیو۔ یہ دعا خدا کے دربار میں قبول ہو گئی۔ پس اگر فقیر کو کھانا کھلاتے تو اس کی وقت 40 دن تک رہتی، یعنی اس کی وقت، اگر فقیر کو کھانا کھلاتے تو اس کی وقت 40 دن تک رہتی۔ اب اس کے عوض تو 40 برس تک یوسف علیہ السلام غم میں رہے گا۔ یہ بذریعہ الہام مطلع کیا گیا۔ یہ الہام سنتے ہی حضرت یعقوب علیہ السلام نے خدا کی درگاہ میں التجا کی، تو رحیم و کریم، عالم الغیب ہے، جو خطا مجھ سے ہوئی وہ قصدن نہیں، غفلت سے ہوئی ہے۔ یہ التجا دربار الہی میں کر رہا ہوں، یہ التجا دربار الہی میں کر ہی رہے تھے کہ فوراً جبرائیل علیہ السلام حاضر ہوئے اور فرمایا کہ اے یعقوب، تم پر جو رنج گزرا ہے، اس سے اس بات کو سوچنا چاہیے تاکہ بندوں کو علم ہو کہ خدا جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے، اس کام میں کسی کو دخل نہیں مروی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ناظرین، یہ تھا وی لاگ نمبر 106
6 اور 13ویں قسط تھی انشاءاللہ بقیہ حصہ ہم آپ کے سامنے رکھیں گے. 107 نمبر وی لا کے اندر 14ویں قسط میں باقی واقعہ انشاءاللہ ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے. اٹھی 4 سو رحمتوں کی گھٹائیں، معطر معطر ہے ساری فضائیں، خوشی میں یہ جبریل نغمہ سنائے، وہ شافع روز جزا آ گئے ہیں. ہے سن کر سخی آپ کا آستانہ، ہے دامن پسارے ہوئے سب زمانہ، خدا کے کرم سے نکیرین آ کر کہیں گے زیارت کا مسئلہ سنا کر. اٹھو بحر تعظیم نور الحسن، اب لحد میں حضور خدا آ گئے ہیں، لحد میں محمد مصطفیٰ آ گئے ہیں.